کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، سارا زمانہ پڑھتا درود و سلام ہے۔ کاش فرشتے میری قبر میں یہ کہہ دے، کاش فرشتے میری قبر میں یہ کہہ دے کہ سونے دو اسے، یہ میرے نبی کا غلام ہے۔ خدا کی قسم دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی جتنا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آنسو بہایا ہے، اپنی امت کی درد کی لی ہے، اپنی امت کی فکر لی ہے۔ ساری رات رب تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی امت کی نجات کے لیے دعائیں مانگی ہے، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے محمد، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے محمد، قرآن کے پاروں کا عنوان ہے محمد۔ گل ہیں سارے صحابہ گلدان ہے محمد، ہر پھول کے چہرے کی مسکان ہے محمد۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی کی مثال بتلاؤں، باتیں سمجھاؤں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی کو جنت میں داخلہ سے جب رضوان روکے گا، آواز آئے گی، ندا آئے گی، پکار آئے گی کہ جانے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ کیا بتاؤں آپ کو رتبہ حضور کا، کیا بتاؤں آپ کو رتبہ حضور کا، عرش بری نے چوما ہے تلوہ حضور کا، عرش بری نے چوما ہے تلوہ حضور کا، نعت نبی کیوں نہ پڑھوں بولیے، قرآن خود پڑھ رہا ہے قصیدہ میرے حضور کا۔ حاضرین، انسان یہ تمنا کرتا ہے کاش فرشتہ ہوتا، اور فرشتے یہ تمنا کرتے ہیں کاش انسان ہوتے۔ دونوں سے پوچھا گیا کہ ایک فرشتہ کیوں بننا چاہتے ہو، دوسرا انسان کیوں بننا چاہتے ہو؟ انسان نے کہا کہ اگر فرشتہ ہوتے تو رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے، گناہ نہ کرتے، گناہوں سے پاک اور مبرہ ہوتے، رب تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرتے۔ فرشتے سے پوچھا گیا کہ تم انسان کیوں بننا چاہتے ہو؟ فرشتے نے کتنا اچھا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ ہم انسان اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ اگر انسان ہوتے محمد الرسول اللہ کا امتی ہوتے، محمد الرسول اللہ کا امتی ہوتے۔ یہ اعزاز کہ نبی انبیاء اس امت میں پیدا ہونے کے لیے رب تعالیٰ سے درخواستیں کی۔ آج ہم نبی سے سچی محبت نہیں رکھتے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، جب تک کہ میں یعنی محمد الرسول اللہ تمہارے درمیان ماں باپ سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، اور آل اولاد سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ ہو جائے، اور دنیا کی سارے لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک تم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ماں باپ میرے قربان، میری اولاد آپ پر قربان، لیکن مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ رفیق نہیں ہیں، محبوب نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اپنا ایمان مکمل کرو۔ حضرت عمر فاروق نے تھوڑی دیر سوچی، گریباں میں جھانکا کہ محمد الرسول اللہ کے حکم پر ہم جنگ میں جاتے ہیں، قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ان کے ہر حکم کے سامنے اپنا ہر کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ واقعتاً محمد الرسول اللہ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اب سمجھ میں بات آ گئی کہ آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ نہ میں رئیس ہوں نہ میں امیر ہوں، نہ میں رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ میری سلطنت ہے، میں اپنی سلطنت کا فقیر ہوں۔ تیری جالیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ جہنم کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جہنم کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، اور جنت کو صرف محمد کا وفادار چاہیے، جنت کو صرف محمد کا وفادار چاہیے۔ حاضرین، یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہی جا رہی ہے۔ ان کو محبت الفت سے سنا جائے، وقت نکال کر اس کو دھیان لگا کر سنا جائے، اور عام لوگوں تک سنانے کی سعی کی جاوے، پہنچانے کی کوشش کی جاوے۔